عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم بھائیو، اس سے پہلے والے درس میں ہم نے سنا تھا کہ مشرکین مکہ اور قریش والوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت سے روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں کی. ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے، بات نہیں بنی. حج کے موسم میں آپ کو لوگوں سے ملنے سے روک دیا گیا، طرح طرح سے آپ کو ستایا گیا، وہاں پر بھی آپ ان لوگوں کی بات نہ بنی. تو پھر ان تمام لوگوں نے، قریش کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم لوگ محمد کو اور محمد کے ساتھیوں کو ستائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے. اس کے بعد ظلم و ستم کی ایک نئی کہانی شروع ہوئی. سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، عقبہ بن ابی معیط وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور ان کے کچھ دوست وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. اتنے میں ابو جہل نے کہا، اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے بولا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو اوجھڑی لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دے گا جب وہ سجدے میں چلے جائیں. تو ان میں سے جو بڑا بدبخت تھا، بد نصیب تھا، عقبہ، یہ کھڑا ہوا اور جا کر ایک بڑی سی اونٹ کی اوجھڑی لے کر آیا. انتظار کرنے لگا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے تو آپ کے کندھوں اور سر کے اوپر اس بڑی سی اوجھڑی کو رکھ دیا. اونٹ کی اوجھڑی بہت بڑی ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے. یہ ظالم ابو جہل، عقبہ اور اس کے دوست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تکلیف کو دیکھ کر اتنا ہنس رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر گر رہے ہیں ہنستے ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں پڑے رہے. کوئی گھر گیا اور گھر والوں کو خبر دیا کہ تمہارے محمد پر بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، بڑی بری حالت ہے، جا کر خبر لو. تو کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ابھی چھوٹی تھیں، دوڑی آئی اور بڑی محنت و مشقت کے بعد اس اوجڑی کو ہٹایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے سے اٹھایا. میرے محترم بھائیو، اسلام جو ہے، جو آج ہمارے پاس ہے، بالکل آسانی کے ساتھ نہیں پہنچا. بڑی قربانیاں دینی پڑی ہیں اس کے لیے. اسی طرح سیرت نگار لکھتے ہیں ایک مرتبہ کسی ابو جہل نے قسم کھائی، کہا اگر محمد کو میں کعبۃ اللہ کے پاس پھر سے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لوں تو کیا کروں گا پتہ ہے؟ جاؤں گا، جب وہ سجدے میں جائے گا تو اپنا پیر اس کی گردن پر رکھ کر گردن مروڑ دوں گا میں اس کی، اور اس کے چہرے کو مٹی پہ رگڑ دوں گا میں، تاکہ آئندہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کے قریب بھی نہ آئے اور اپنے دین کا پرچار نہ کرے. کہتے ہیں اسی انتظار میں تھا وہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نماز پڑھنے لگے، اور یہ بدبخت آگے بڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کے لیے اور اپنے اس گندے ارادے پر عمل کرنے کے لیے. کہتے ہیں جب قریب ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اچانک گھبراتا ہوا، اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کرتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا، جیسے کوئی بڑی مصیبت اس نے دیکھ لی ہو. اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کی. لوگوں نے، قریش کی سرداروں نے پوچھا، اے ابو الحکم، لوگ اس کو ابو الحکم کہا کرتے تھے، حکمت والا، عقل مند آدمی، لیکن ایسی عقل مندی کا کیا جو اسلام کو نہ پہچان سکے. اسی لیے لقب اس کا ابو جہل
جہالت والا جاہل آدمی پڑ گیا. پوچھا اے ابو الحکم کیا بات ہے، بڑی ہمت سے آگے بڑھے تھے لیکن ڈرتے ہوئے اس طرح پیچھے ہٹ رہے ہو، کیا بات ہے، کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ ابو جہل نے جواب دیتے ہوئے کہا جب میں محمد کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کا ایک گڑھا ہے، ایک خندق ہے، اور میں اس میں کچھ پروں کی چھاؤں کو میں دیکھ رہا ہوں، تو اسی لیے میں ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا اگر وہ میری طرف آتا، آگے بڑھتا، فرشتے اس کے ایک ایک عضو کو اچک لیتے، اس کے جسم سے اس کو توڑ کر پھینک دیتے. اللہ رب العالمین نے آپ کی یہاں پر حفاظت فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی، نبی کو اس طرح سے ستایا جا رہا تھا، تو دوسری طرف آپ کے ساتھیوں کو جو ستایا جا رہا تھا اس سے بھی بڑا برا حال تھا. کہتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے تیسرے خلیفہ جو ہوئے، جب یہ اسلام لائے تو ان کا ایک چچا تھا، یہ ان کو کیا کرتا، کھجور کے پتوں کی ایک چٹائی میں ان کو لپیٹ کر باندھ دیتا اچھی طرح سے مضبوطی سے، پھر اس کے بعد نیچے سے آگ لگا دیتا تاکہ اس دھوئیں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کھانس کھانس کر ان کا دم گھٹ جائے. اور کئی مرتبہ ایسا کیا جاتا. حضرت بلال، اللہ اکبر، آپ نے سنا ہوگا کئی مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ غلام تھے کس کے، امیہ بن خلف، یہ کیا کرتا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالتا، مکے کے شریر لڑکوں کو بلا کر ان کے ہاتھ میں رسی دے دیتا، اور وہ شریر اور اوباش لڑکے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی پہاڑیوں میں، ریگستانوں میں گھسیٹتے پھرتے جانوروں کی طرح، یہاں تک کہ رسی کے گھسنے کی وجہ سے ان کی گردن زخمی ہو جاتی اور اس سے خون نکلتا، لیکن ظالم رحم نہ کرتے. اسی طرح خود امیہ بن خلف یہ کیا کرتا، آپ کو رسیوں سے باندھ دیتا، اس کے بعد موٹی موٹی لکڑیاں لے کر آپ کی خوب پٹائی کرتا جب تک کہ من نہیں بھر جاتا تھا. حضرت بلال اسی طرح تڑپتے رہتے لیکن رحم نہ کرتا. اور اسی طرح آتا ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی، گرمی کی پوری شدت ہوتی، حضرت بلال کو صرف ایک کپڑے میں جس میں اس کا صدر چھپا رہے لپیٹ کر گرمی میں بٹا دیتا، ایک قطرہ پانی نہیں دیتا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتا، کئی دن تک بھوکا رکھا رہتا. اسی طرح اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس نے حضرت بلال کو ایسا کیا کہ اللہ اکبر، کئی مرتبہ ریگستان کے اندر پتھریلی کنکریلی زمین کو تلاش کر کے سخت گرمی کا انتظار کرتا. جب گرمی پوری شدت کو پہنچتی حضرت بلال کو ان کنکریوں پر لٹا دیتا، گرمی کی شدت اور ان کنکریوں کا چبھنا، اور اس کے بعد ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سینے پر رکھ دیتا اور کہتا اللہ کی قسم یا تو مر جائے یا تو محمد کا دین چھوڑ دے، تب تک میں نہیں چھوڑوں گا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اپنی درد بھری آواز میں، اپنی تکلیف دہ آواز میں صرف اتنا کہتے احد احد، اللہ ایک ہے، کچھ بھی کر لے اللہ رب العالمین ایک ہے. اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، مشرکین ان کو پکڑتے، ان کو بھی ریگستان کی گرمی میں لٹایا جاتا، پھر کبھی ان کو باہر لایا جاتا اور ایک بڑے سے ٹب میں گرم پانی بھر کے ان کو ڈبکیاں دی جاتی. جب یہ تڑپنے لگتے تو باہر نکالا جاتا اور ان سے کہا جاتا یا تو محمد کے دین کا انکار کر دے، محمد کو گالی دے، یا ہمارے معبود جو لات و عزا ہیں ان کے بارے میں کچھ اچھی بات کہہ دے.
اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے مشرکین مکہ ان کو پکڑتے، اتنا ستاتے کہ ان کے سروں کے بال کو لوچا جاتا، کھینچا جاتا ان کے بالوں کو، اور اسی طرح اتنا مارتے کہ پورا جسم زخمی ہو جاتا، پھر بھی دل نہ بھرتا، کوئلے جمع کرتے، آگ کے انگاروں کو جمع کر کے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹا دیا جاتا اس کے اوپر، اور ایک بڑا سا پتھر ان کے سینے پر بھی لاد دیا جاتا تاکہ ہلے نہ۔ ان لوگوں نے، مشرکین مکہ نے، روزانہ نت نئے طریقے انہوں نے سیکھ رکھے تھے مسلمانوں کو ستانے کے لیے۔ کسی مسلمان کو لوہے کا گرم لباس پہنا کر ریگستان کے اندر پھینک دیا جاتا، اور کسی مسلمان کو گائے کے چمڑے کے اندر یا اونٹ کی چمڑی کے اندر لپیٹ کر گرمی کی شدت کے وقت ریگستان میں ڈال دیتے، اور وہ بیچارے تڑپتے رہتے، ان کا دم گھٹتا رہتا، اور یہ دور بیٹھ کر مزے لیتے رہتے، ان کا ہنسی اور مذاق اڑاتے رہتے۔ طرح طرح سے ستایا گیا، طرح طرح سے تکلیفیں دی گئی، ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مکہ کی ہر گلی، مکہ کا ہر ریگستان ظلم کی ایک داستان بنا ہوا تھا۔ مکہ والے ضد پر آ گئے تھے کہ یا تو ان لوگوں کو محمد کے دین سے پھیر دیں گے یا ان کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، اللہ رب العالمین نے سورۃ الکہف نازل فرمائی، اور اس کے اندر ایمان والوں کو تسلی دی، اور ساتھ میں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا اشارہ بھی دے دیا۔ کیوں؟ یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ عتبہ، شیبہ، عقبہ بن ابی معیط، انہوں نے قسم کھا رکھی تھی، انہوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، اور عورتوں کا، لونڈیوں کا اس سے بھی برا حال تھا۔ حضرت عمر بن خطاب جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں ان کے خاندان میں ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے ان کو زمانے جاہلیت میں اتنا مارتے کہ تھک جاتے، لیکن وہ لونڈی نہ تھکتی، وہ اسلام سے نہ پھرتی۔ حضرت عمر بن خطاب تعجب سے دیکھتے اور کہتے یہ مت سمجھ کہ میں تجھ پر رحم کر کے میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، اصل بات یہ ہے کہ میں تھک گیا ہوں، میری سانس پھول رہی ہے، مجھے تھوڑا سستا لینے دے، آرام کر لینے دے، پھر بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اسی طرح مارتے رہتے، ہر ایک کو ستایا جاتا، لیکن آپ ایک بھی مثال ایسی پیش نہیں کر پائیں گے کہ کوئی اپنے اسلام کو چھوڑا ہو، کسی نے اپنے اسلام کو خیر آباد کہا ہو، ایسی مثال آپ لا ہی نہیں سکتے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں گے کہ کئی لوگوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ حضرت عمار بن یاسر کے والدین کے بارے میں آتا ہے، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ماں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا ستایا گیا کہ ان کے والد ظلم کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے، طاقت نہ ہونے کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ اسی طرح ان کی ماں کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ان کو اتنا ستایا، اتنا مارا، جب یہ نہیں مانی تو ان کی شرمگاہ پر نیزہ مار کر ان کو بھی شہید کر دیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی، اسلام جو ہے بڑی مشکلوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور حقیقت میں ہم لوگ کس انداز میں وہ پہنچایا گیا ہم نہیں جانتے، اسی لیے ہمارے پاس اسلام کی کوئی قدر نہیں ہے۔ باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان،
کل کے دن کوئی آ کر کوئی نیا مذہب ہمارے سامنے پیش کر دے جس کے اندر دنیا داری ہو، اپنے خواہشات نفس اس کے اندر آسان کر دیے گئے ہو، ہم لوگ آسانی سے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو، اسلام کی قربانیوں کو پہچانا ہی نہیں۔ کبھی فرصت ہو تو ان کی داستانیں پڑھ لینا، اکیلے میں جب پڑھنے لگو تو اللہ کی قسم جب تمہارا دل نہ روئے، تمہارے آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو بات کچھ اور سمجھ لینا۔ اتنی بڑی داستان ہے اسلام کی، اتنی بڑی قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور ہم لوگ اسے چھوڑ کر نئے نئے ڈراموں کے پیچھے لگے ہوئے۔ ایک ڈرامہ ختم نہیں ہوتا تو سرچ کرنے لگتے ہیں کہ کون سا نیا ڈرامہ مارکیٹ میں، انٹرنیٹ میں آیا ہوا ہے۔ کبھی فرصت ہے صحابہ کو پڑھنے کی، کبھی فرصت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی۔ پڑھو اللہ کے بندو، ایمان مضبوط ہوگا، اسلام کی قدر و قیمت معلوم ہوگی، اللہ رب العالمین کے نبی کے صحابہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دینا۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہوئے ان کی عزت کرنے کی اور اسلام پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔